صلی اللہ محمد وآلہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد تسلم في وجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب كالمؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زمان ہی نحاظہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحر اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وقاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وفلاویتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اٹھتے ہاتھوں سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ آخر پہ تابوت اکبر مسائل ہوگا کہ بار الہ بعد محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کا چلایا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک یکم سے لے کے اب تک جو ہم سفر رہے جو آنے والے مائیں بہنیں برادر عزیز جو دام میں قدم سکھ میں جو دعائیں لے کے آئے ہیں آل محمد کا کریم خالق ہر ایک دعا کو مستجاب فرما۔ اللہ بانیان کا یہ تاریخی سفر ماتم ملک حاجی رحمان خان وعدہ سعادات جو ہے میں جس نے حصہ لیا دام قدم میں مولا اجر عظیم عطا فرما، اجر کثیر عطا فرما۔ بار الہ بھت محمد و آل محمد کو صدقہ یہ جتنے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے جن کے نام جانتا ہوں نہیں جانتا، مالک کا باہر دعا جانتے ہیں، ہر نام جانتے ہیں، ہر التجا جانتے ہیں، حسین کے بڑے دربار سے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ مل کے کہنا آمین کہنا یک زبان کہنا، مولا اس پرشوق دور میں ہماری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرمائیں۔ ہے سرکار اجازت کی جائے۔ اللہ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بلا تمہید موضوع ولایت اور اقرار حجت پہ گفتگو ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلا میں اللہ ولی، دوسرا
دوسرا میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ میں 15 سے زیادہ آیات میں نے اس دن بھی کہا میں نے تلاوت کی صرف رکوع اور زکات پہ، خدا کی عزت قسم۔ لیکن بڑا لطف ہے اس آیت میں، اللہ نے خالی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے کہا میں اللہ بھی ولی ہوں، ورسول ہوں، دوسرا میرا رسول بھی ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے، یعنی مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ دوسری میں نے آیت پڑھی تھی کہ جب جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام بھی اس گھر پہ آئے تو قرآن کہتا ہے، یہ ملک اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ نا یتیمم و مسکینم و اسیرا، کہ یتیم آیا ہے، مسکین آیا ہے، اسیر آیا ہے۔ اب ایک مجھے فرمان پڑھنے دیجئے تاکہ ولایت کے آسمان کو آپ کی جھولی میں بھیج دوں۔ جناب سیدہ سلام رکھے، معصوم فرماتے ہیں السقی یوتیا بعد السوال فالکریم یوتیا قبل السوال۔ اس کی ٹرانسلیٹ بھی چہرے گر جائیں گے۔ معصوم نے فرمایا جو مانگنے کے بعد دے اسے سخی کہتے ہیں، اور جو بن مانگے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ والکریم یوتیا قبل السوال، سائن فرماتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے اسے سخی کہتے ہیں، اور جو بن مانگے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ لفظ اور آسان کر دوں، جو مانگنے پہ راہب کو دے اسے بھی حسین کہتے ہیں، جو بن مانگے حر کو دے اسے بھی حسین۔ چلو میرے بزرگوں نے تائید کی کہ جو مانگنے پہ راہب کو دے اسے بھی حسین کہتے ہیں، جو بن مانگے حر کو دے، اللہ اکبر، خدا کی عزت قسم، اسے بھی حسین کہتے ہیں۔ لیکن ایک تقاضا انقلاب ہے، سکر میں نے پڑھا مولا عباس، آج ولایت علی سے حسین پڑھنا چاہتا ہوں، سر اٹھائیے گا سرکار، بڑا تمیزی موضوع ہے لیکن آپ کے چہرے کھل جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم۔ جب آیا حسین تب عرش والے کو معافی دی، اللہ اکبر، ذرا میرا بند کیجئے گا سرکار، میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں، جب آیا میرا حسین تو عرش والے کو معافی دی، جب گیا میرا حسین تو فرش والے کو معافی، اللہ اکبر، ذرا میرا بند کیجئے، خدا کی عزت کی سرکار، بلا تمہید گفتگو رہے، میرے بھائیوں نے تائید کی، جب آیا میرا حسین تو عرش والے کو معافی دی، جب گیا میرا حسین تو فرش والے کو معافی دی۔ حضور عرش والے کو فطرت کہتے ہیں، فرش والے کو حر کہتے ہیں، یعنی جب سخی آیا تب بھی معافی دی، جب حسین گیا تب بھی معافی دی۔ حسین نے دے معافی دے کے زمانے کو یہ بتایا کہ یاد رکھنا مجرم عرش کا ہو یا فرش کا ہو، بھائی جان نے بھی شعر تلاوت کیا، پھر مجھے آپ شعر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا معراج محمد مصطفیٰ کی تھی افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے خالق کو بلانا، اسی لیے تو کہتا ہوں پوری کائنات پھر کے دیکھ لیں، اپنی مرضی کی کنٹری میں جائیں، اپنے مرضی کے شہر میں جائیں۔ آج دنیا کا جغرافیہ تمہارے سامنے ہے، آج دنیا کی وہ میپ تمہارے سامنے ہے، آج دنیا کا نقشہ تمہارے سامنے ہے، لیکن رب علی کی قسم جب بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، تمہیں مولا صرف دو ہی ملیں گے۔ آئے آئے اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ تھا، میرے بزرگوں نے تائید کی، پوری کائنات پھر کے دیکھ لو، تمہیں مولا صرف دو کے ملیں گے۔ صاحبان تفسیر نے لکھا مولا اسے کہتے ہیں جہاں پہ اللہ ہے، اللہ اکبر، سر اٹھانا بھی نتیجہ سننا، مولا
ابو تراب ہے، تم مٹی کا باپ ہے، پھر علی سے دشمنی نہ کرنا، نہیں تو مٹی حرام ہوگی۔ مل کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ بالکل سے علی مٹی حرام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم مجھے رہنے اپنے ٹاپک پہ السخیم یوتیا بعد السوال والکریم یوتیا قبل السوال۔ جو مانگنے کے بعد بھی اسے سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے دے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ بیٹھو جامع کتاب ایک مل کے صلوات آپ سے فرمائے مجھے پیغام پہنچانے آتے بڑا خوبصورت تسلسل بنا ہوا ہے۔ آپ کے عقیدے، آپ کے ذہن بالکل میری طرف ہے۔ یہی زرخیز زمین کا حصہ ہے کہ علی دیا جائے۔ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا۔ خدا کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے اسے سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ اس لیے تو میں مولا سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا حاتم بڑا سخی تھا۔ فضائل پڑھو والی بات چل گئی۔ حاتم صرف ہدایت پڑھنی ہے مجھے، فضائل علی۔ حاتم بڑا سخی تھا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ہمیں تم بتا حاتم کی سزا کیا تھی؟ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا۔ میرے بچوں کا پیغام دے رہا ہوں، حاتم کی سزا کیا تھی؟ کہ مولا 70 دروازے تھے کسر کے، ایک دروازے سے سائل آتا تھا، حاتم عطا کرتا تھا، پھر وہی سائل دوسرے دروازے میں نے بندہ دیکھنے جو علی سنے آیا، پھر دوسرے دروازے سے جاتا تھا، حاتم پھر عطا کرتا تھا، وہی سائل تیسرے دروازے پہ جاتا تھا، حاتم پھر عطا کرتا تھا، وہی 5ویں پہ جاتا تھا، حاتم پھر عطا کرتا تھا، وہی 6ویں پہ جاتا تھا، حاتم پھر عطا کرتا تھا۔ مولا حتیٰ کہ وہی سائل 70 دروازوں پہ آتا تھا، حاتم وہی عطا کرتا تھا۔ مجھے عالم عباس کی قسم مولا کا جملہ نہیں پرواز ہے، کہا پھر تجھے بتاؤں علی کے فضائل کیا ہے؟ بندے نے سر اٹھایا کہ مولا کیا؟ کہا سن، اس سائل کو ضرورت پڑتی تھی وہ پھر جاتا تھا، اسے پھر پڑتی تھی وہ پھر جاتا تھا، اسے پھر پڑتی تھی وہ پھر جاتا تھا۔ اور میرا بابا علی جسے ایک بار دے دے پھر اسے نسلوں میں بھی ضرور۔ مل کے آزادی سلام ہے اتنا ممبر کی بلندیوں سے سلام کرتا جسے علی عطا کر دے پھر اس کو نسلوں میں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے شجروں میں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عطا علی نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عطا علی نے کیا ہے۔ بھائی نے شعر پڑھا تھا، میں اس شعر میں پڑھتا رہا تو بات ختم ہو، اتنی ولایت ہے۔ قدر معراج محمد کی اطلاق پہ جانا، اللہ نے قرآن کہے گا سبحان اللہ سے، قرآن پڑھ لو، سبحان اللہ سے اسرا بعبدہ۔ ایک آیت کا صرف ٹکڑا پڑھا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ سر اٹھائیے گا، یہ معراج ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ سرکار بڑا خوبصورت نتیجہ دیکھ لگاؤ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ اچھا ہم تو قائل ہے نا کہ جو پردے کے اس پار ہو اس پار نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ محدود نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ میں محیط ہے نا۔ تو میرے شیخ بھائیوں نے یہ لکھا بات کہ جو ہاتھ آگے سے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا وہ وہی انگوٹھی والا تھا نا جو ولایت کی عطا ہوئی۔ آئے آئے اللہ اکبر، سر اٹھانا میرے جوانوں نے یہ علمی ولایت پڑھو، خدا کی ذکر نہیں سر اٹھانا۔ نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ ملک حاجی رحمان امام بارگاہ میں کرو دیوار پہ لکھا جائے گا یہ معراج ہے۔ لیکن سن لینا کیا سرکار پاک قرآن میں سبحان اللہ سے اسرا بعبدہ ہی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ آگے سے ہاتھ ملنے کے لیے کون سا آیا؟ علی بادشاہ کا نا۔ اب کوئی بندہ اگر باہر کے ملک سے آئے گا تو اس کے جاننے والے یہ پوچھتے ہیں کہ سر میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ پیغمبر گئے معراج پہ، رسول واپس آئے، امت نے پوچھا کیا رسول اللہ کیا لے کے آئے ہیں ہمارے لیے؟ پیغمبر نے آتے ہی اعلان کیا الصلاۃ میرا
پیغمبر میں نہیں جانے چاہتا، بات مشکل ہو جائے گی. بات وہ کرنی ہے جو میری یہ قوم کے جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے لے کے وہ آخری بندوں تک پیغام جائے. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. اچھا میرے اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کریم ہے وہ ذات جو لے گئی. خوبصورت ہے، طیب ہے وہ ذات جو لے گئی، مقدس ہے وہ ذات جو لے گئی. لیکن میرے اللہ یہ کیا قانون عدل ہے کہ کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. اللہ نے کہا اس لیے اس کو بلانے سے پہلے پاک کا اعلان کیا ہے کہ میری بارگاہ میں، پھر کہہ رہا ہوں میری بارگاہ میں جب بھی کسی پاک کا سننا تو انکار نہ کرنا. جو ہاتھ اٹھا بھی یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ رکھنا. نتیجہ ملا مجھے کہا جب بھی میری بارگاہ میں کسی پاک کا سننا تو انکار نہ کرنا، اور اگر نجس کا سننا تو اعتبار نہ کرنا. اس لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. بات پہنچ نہیں میرے سننے والوں کو؟ جناب سید آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا پہلے مجرم کو بھی معافی دی، اب ولایت کی کڑیاں ملانے لگا. آخری مجرم کو بھی معافی دی، یعنی حسین آئے تو بھی معافی دی، حسین گئے تب بھی معافی دی. لیکن راہب کا یہ بڑا واقعہ جو ہم روزمرہ علماء سے سنتے ہیں، محدثات سے سنتے ہیں، ذاکر سے، خطیب سے، اسکالر سے، ہر بندے سے سنتے ہیں کہ راہب کو حسین نے بوسیلہ محمد و اہل بیت محمد اولاد نرینہ عطا کی. جو فرمائیے گا راہب کو حسین نے اولاد عطا کی. لیکن خوبصورت منظر پڑھنا ہے. جانتے ہو دے سخی راہب کو رہے تھے، دیکھ عرش کی طرف رہے تھے. اللہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. یہ ولایت ہے جو بابا علی کی حسین بتا رہے. دیکھ راہب کو رہے تھے، دیکھ عرش کی طرف رہے تھے. میں عالم تصور میں ہاتھ جوڑ کے کہوں میری مالک مجھے بات سمجھ نہیں آئی. دے عطا راہب کو کر رہے ہیں، دیکھ عرش کی طرف رہے ہیں. آواز تخیل آئے کہ جاہل مت بن، میں دیکھ کے یہ جان رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھ بھی رہے ہیں یا نہیں. آئے 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 یہ ہے مقام حسین. لوہ پہ جس کی نظر ہو، قلم پہ جس کا اختیار ہو، اسے حسین ہے. اور یہ میرے رسول اللہ کی عظمت ہے. راہب نے صرف نبی سے اولاد خوشی تھی، مانگی نہیں تھی. خوشی تھی، مانگی نہیں تھی. حسین سے مانگی تو مل گئی، نبی سے مانگتا تو بھی مل جاتی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، لیکن نبی سے صرف پوچھی تھی کہ مطلب دیکھ کے بتائیں ہے بھی یا نہیں. اللہ اکبر، دیکھ کے بتائیں ہے بھی یا نہیں. اب سخی حسین میں آگے تو جملہ سننا. موسیٰ نبی، نوح نبی میں ساتھ ساتھ ولایت کے سرکار ابھی تک پڑھ رہا ہوں، لیکن جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب نوح نبی اپنی امت کے ہاتھوں سے پتھر کھا کر تھک جاتے تھے نا، اب شبہات اٹھاتے تھے کہ مالک اب تو رحم کر. اب جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنَزَّلُ جِبْرَائِيلَ عَلَى الْأَرْضِ. اللہ اسی وقت جبرائیل کو نازل کرتا تھا. ملک اپنے پروں کو کھولتا تھا. خیرات آ جائے گی سیدہ سے سر اٹھانا. ملک اپنے پروں کو کھولتا تھا، نبی کے جسم اطہر پہ پھیرتا تھا، شفا دیتا تھا، چلا جاتا تھا. نہ تم کہیں گئے ہو نہ میں کہیں گیا ہوں. سر اٹھانا. کہا ملک آتا تھا، اپنے پروں کو کھولتا تھا، نو نبی کے جسم اطہر پہ پھیرتا تھا، شفا دیتا تھا، چلا جاتا تھا. پھر کہہ رہا ہوں فرشتہ آتا تھا، پروں کو کھولتا تھا، نبی کے جسم اطہر پہ پھیرتا تھا، شفا دیتا تھا، چلا جاتا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ حسین کہتے ہیں کسی نے سر اٹھانا جو فرشتے کے پروں سے شفا دے اسے نو نبی کہتے ہیں. اور جس کے چھونے سے فرشتے پر لے اسے حسین سخی کہتے ہیں. بات پہنچ نہیں میرے سننے والا. جو فرشتے کے پروں سے شفا لے اسے نو نبی کہتے ہیں.
اور جس کے جھولے سے ملک پر لیں. یہ سٹیٹس ولایت کا بتا رہا ہوں. اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اتنی لغت پہ بات آ گئی ہے تو پھر بات آسان کیوں نہ ہوتی جائے. سننے بندہ علی کو آیا ہو اور ایسے دیکھتا رہے تو بات یہ نہیں, کیونکہ یہ الف لیلا نہیں, عمران کے گھر کا ذکر ہے. شاہ رخ خانہ خدا کی عزت کے ساتھ میرے ابھی نعرہ بھائی نے لگایا نا, یہ ابھی یہ بچہ ہے حیدرآباد, اسی نے نعرہ لگایا, مہدی نے نعرہ لگایا, جس نے بھی نعرہ لگایا تم سب نے استقبال کیا. لیکن پتہ ہے اس معراج پہ استقبال کرو, جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ, میرے بندہ دیکھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے. پھر کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے. محمد الرسول اللہ ہماری شان ہے, اور علی یوسف علی اللہ ہماری پہچان ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ. خدا کی عزت کے ساتھ آپ نے ان کی نظر جملہ کہا ہے تو پھر میں ان میں جملہ پڑھی نہ دوں. خدا کی عزت کے ساتھ ان میں یہ پڑھا ہے, اس ٹائم یہ حسین کے بڑے لاڈلے مہمان آئے ہیں سیدہ کے, کہ آقا زادی کی بارگاہ میں آئے. پھر پڑھوں جملہ. انسان نہیں, آدم کن چیزوں سے بنا؟ پہلے بشر کی بات کر رہا ہوں. آدم کن چیزوں سے بنا؟ تو پہلے سارے صاحب شعور کہیں گے آگ, پانی, ہوا, مٹی. کیا؟ آگ, ہوا, پانی, مٹی. پھر کہہ رہا ہوں, جو دیوار بولیں گے سن لیا. آگ, پانی, ہوا, مٹی, 4 ہو گئے. 4 چیزوں سے نہیں آدم بنا. اللہ کو سلامت رکھے. یہ جملہ ہے, مجھے لگتا ہے میرے وارڈنگ زیادہ اس کے کم ہے. میں کسا بات فرمایا میرا سلام. کہا آگ, پانی, ہوا, مٹی. کتنی ہو گئی؟ 4 چیزوں سے آدم نہیں مکمل ہوا. جانتے ہو 5ویں کون سی تھی؟ روح. ذرا سر اٹھائیے گا. 5ویں روح. اللہ نے کہا ہم نے روح کو داخل کیا تو آدم وجود میں. سنیے گا, یعنی کتنی ہو گئی؟ 5. آگ, پانی, ہوا, مٹی, روح. پھر پہ رہا ہوں, آگ, پانی, ہوا, مٹی, روح. یعنی اللہ نے 5 کو مجسم کر کے آدم کے وجود میں آخری آدمی تک بتایا کہ یاد رکھنا آدم بھی پنجتنی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آدم بھی پنجتنی ہے. میں نے کہا جملہ پڑھوں گا تمہارے لیے. کون سے 4 عناصر؟ آگ, پانی, ہوا, مٹی. پڑھو جملہ. ترتیب ظہوری میں ہے یہ 4 عناصر. ہائے ہائے, سر اٹھائیے گا. بڑا کم شعر پڑھتا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں. ترتیب ظہوری میں ہے یہ 4 عناصر. یہی ہے میرے مولا کے عزادار. اللہ اکبر. سر اٹھائیے. کیوں؟ آگ پہ تم نے ماتم کیا, پانی کی سبیل تم نے لگائی, مٹی پہ تم نے فرسا دیا, ہواؤں پہ تم نے علم لہرائے. تو ہو گئے نا پورے 4 عناصر. سر اٹھانا. ترتیب ظہوری میں ہے یہ 4 عناصر. یہی تو ہے مولا کے عزادار عناصر. تمہارے لیے, اس قوم کے لیے, نہ آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا سے شیعہ تو بنے ہیں زہرا کی دعا. یہ قوم بنی ہے سیدہ کی دعا سے. مل کے صلوات محمد وآل محمد. مجھے رہنے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. سبحان اللہ سے اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. میں نے آج حسین اور علی کو بیٹھا رکھا جس طرح کل آپ نے عباس اور علی سنا. لیکن سننا, جانتے
قرآن شروع ہوتا کہاں؟ بسم اللہ سے، بسم اللہ کی بے سے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں. سر اٹھائیے گا. قرآن ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ فناس کی سین پہ. یعنی فناس کی سین پہ مکمل ہو قرآن. بسم اللہ کی نقطہ بے سے شروع ہو قرآن. صاحبان تفسیر نے لکھا بائے نقطہ بسم اللہ علی ولی اللہ ہے. اور جب فلق اور فناس کی باری آئی تو سرکار نے کہا حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے یا شریعت بتا رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو نازل کیا اور کہا اے جبریل سورہ فلق حسن کے گلے میں ڈال دے، فناس حسین کے گلے میں ڈال دے، تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا، قرآن شروع ہو تو بسم اللہ سے، قرآن مکمل ہو تو فناس پہ، قرآن شروع ہو تو علی پہ، قرآن مکمل ہو تو حسین پہ. پھر مجھے کہنے دو کیا کہنے، قرآن تیری عظمت کے باپ کے بغیر شروع نہیں ہوگا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں. جناب سید السلام کیا کہنے قرآن تیری عظمت کے باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا. میرے شیخ بھائی بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا. یہی قرآن ہے نا. نہیں تو آپ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ روز تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ معراج کا سنیے گا. اب جانتے ہو جب مولا نے پوچھا، جب سرکار ختمی مرتبہ معراج کی پرواز کرتے کرتے بلندی طے کرتے کرتے وہ عرش تک گئے نا، سدرا کی بلندی تک. اللہ اکبر. مجھے سدرا میں پڑھوں گا لفظ آیا لیکن آج نہیں آیا، جو جملہ لے کے جائیے گا. کیوں پرواز کرتے گئے تو جانتے ہو ساتویں آسمان سے پہلے سرکار کو ایک فرشتہ ملا. توجہ فرمائیے گا. جس کے تاریخ میں کچھ روایات میں کچھ ملتا ہے کچھ ملتا ہے. اتنے ہزار ہاتھ تھے اور اتنی ہزار انگلیاں تھی، جو بارش بھی اکاؤنٹ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. سرکار کو معراج کی بلندیوں پہ دیکھ کے اس فرشتے نے ادب سے سلام کیا. بتانا ہے امیر المومنین صرف حکومت کے تخت کو نہیں کہتے، اللہ کے عرش کو کہتے ہیں. سر اٹھانا جو ملا ہے سننے آیا ہے، جنہیں اس ملک کی بات سے ثابت ہوگا. یوں سرکار گئے، فرشتہ ملا تو بھائی ادب سے سلام کے لیے جھکا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب میں سلام عرض کیا علیکہ السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو. جانتے ہو سلام کے بعد ملک نے پہلی بات کیا کی؟ تمہارے چہرے کھل جائیں گے. فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ آئے آئے جو علی کا نام سن کے ہاتھ اٹھا تمہیں سلام کر رہا ہوں. ملک کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی، پھر کہہ لو یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے. رسول تو جانتے تھے نا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے جانتے رسول اللہ نے کیا کہا؟ کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ عرش والوں سے لے کے فرش والوں پہ آج علی کی ولایت نہ گونجے تو حق نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تاریخ نے لکھا سنت فرشتہ تھر تھر کانپنے لگا اور قدموں میں آدھے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آج تک یہ تو نہیں پتا چلا کہ اللہ نے کتنے فرشتے خلق کیے ہیں. میں ان کی تعداد نہیں جان سکا، لیکن مولا صرف اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جب تک علی اسے اجازت نہ دے. ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک اپنے جگہ سے یہ امیر المومنین اور یہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اول الامر منکم. تمہارا اول الامر کیا ہے؟
اولو الامر کہتی اسے ہیں جو فرش سے لے کے عرش تک کے فاصلے کو ختم کر دے. اللہ اکبر. خدا کی عزت کی قسم. یہ ہے مقام معراج حسین ابن علی. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے کل کہا تھا یہ سارے علی ہیں. آج اسے کیا آواز آئی؟ اولنا محمد. بات پہنچ رہی ہے سننے والوں تک. سبحان اللہ. اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. کیا کہا؟ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخری بھی محمد. میرے شیعہ سنی بھائیوں دونوں کے لیے جملہ دیا ہے وکلنا محمد. ہم کل کے کل محمد. سرکار اسی طرح پہلا محمد، میرے ملنگ چہرے تشریف فرمائے، پہلا محمد، اوسط محمد، آخری محمد، کل کے کل محمد. پنجمے سے بندہ کھڑا ہوا، امام چھٹے امام علی تلاوت کر رہے تھے. اس نے کہا مولا علموں کے مابین پڑھوں اور علموں والے سے خیرات آ جائے گی. کہا مولا اگر آپ سارے کے سارے محمد ہیں پھر آپ پہ کوئی علی کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ذرا بیدار ہوئیے گا. کہا مولا اگر آپ سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے، کوئی باقر کیوں ہے، کوئی جعفر کیوں ہے، کوئی قاسم کیوں ہے؟ اگر آپ سارے محمد ہیں بندے مروی حوالوں سار اٹھانا فکرہ امام کا ہے. امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا مولا ہاں قرآن پڑھا ہے. سرکار نے فرمایا قرآن قریب لا. پشاور والے بندہ قرآن قریب لایا. امام نے فرمایا قرآن کھول. بندے نے قرآن کھولا. امام نے فرمایا بتا یہ کیا ہے؟ کہا مولا یاسین ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا طٰہٰ ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا مزمل ہے. کہا یہ کیا رسولہ؟ کہا مدثر ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا مرج البحرین ہے. مولا نے کہا اگر یہ قرآن ہے تو پھر یہ یاسین کیوں ہے، پھر یہ طٰہٰ کیوں ہے، پھر یہ مزمل کیوں ہے، پھر یہ مدثر کیوں ہے؟ بندہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا اگر یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہیں، اگر یہ سمٹے تو قرآن بنتا ہے. امام نے فرمایا پھر سادہ اگر ہم بکھرے تو 14 بنتے ہیں، اگر ہم سمٹے تو ایک محمد. اگر ہم بکھرے تو 14 بنتے ہیں، اگر ہم سمٹے تو ایک محمد. صلی اللہ. ایک مل کے سرکار کی ذات کو صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. ورنہ یہ الگ بات ہے کہ کوفہ کے منبر پہ وحدیت کے منظر میں ابو طالب کے بیٹے نے یہ آیت سورہ سواد کی پڑھی تھی کہ اَنَا الَّذِي نَفَخْتَ طِينَةَ آدَمَ. یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے آدم کی پانی اور مٹی کو خمیر کیا تھا. ہائے ہائے. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے آدم کی پانی اور مٹی کو خمیر کیا تھا. سر اٹھائیے گا. مجمع بندے سے پڑا ہوا اور کہنے لگا مولا اگر آپ نے یہ فرمان کہا ہے تو آپ ہی تو ہمیں توحید کی تبلیغ دیتے ہیں. قل هو اللہ احد. مسئلے کا حل علی نے کیا. سر اٹھانا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل له کفوا احد. نہ ہم اس کے جسم کا اقرار کرتے ہیں نہ اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، صرف اس کے ہونے کا کہ وہ محیط ہے یہ اقرار کرتے ہیں، نہ اس کے اوصاف کا اقرار کرتے ہیں. تو مولا جو پھر ہاتھ آدم بنا رہے تھے، جو ہاتھ آدم بنا رہے تھے، کیا وہ اللہ کے تھے؟ امام نے فرمایا دو ہی باتیں تیرے پاس ہیں، یا تو ہاتھوں والا اللہ تسلیم کر یا پھر اللہ والے ہاتھ. سر اٹھانا خدا کی عزت کی قسم. یا تو ہاتھوں والا اگر اللہ مانے تو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو پھر کیا مولا بندے نے کہا مولا پھر ہاتھ اللہ والے ہاتھ کہاں سے ملیں گے؟ ابو طالب کے غیرت مند خون میں اپنے سارے جسم کا خون
دلیل میں ابھی تاریخ میں جملہ پڑھا جائے. سرکار پوری زمین کا پوری تراب کا اللہ نے کہا علی ابو تراب ہے, علی مٹی کا باپ ہے, علی مٹی کا باپ ہے. جملہ سننا تمہارے چہرے کھل جائیں گے خدا کی عزت کی قسم. جب علی مٹی کا باپ ہے, میں آیا میں اتنا سفر کر کے لاہور سے چلا آیا تو میں نے جب یہاں پہ نماز پڑھنی ہو نا سرکار مجھے فرمائیے گا نماز پڑھنی ہو تو میں پتہ کیا پوچھوں گا مصطفیٰ بھائی سے, کبھی کسی بندے سے کبھی کسی بندے سے کہ سر بتائیے گا قبلہ کہاں ہے. تو جو فرمائیے گا کیا پوچھوں گا, بتائیے گا نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا آپ بستر تک دعا دیں گے, بتائیے گا نماز ادا کرنی ہے قبلہ کس طرف ہے. جب ہمارا ایمان جو ہے کہ اللہ چاروں طرف ہے, جب ہمارا ایمان ہے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ چاروں طرف ہے تو پھر یہ کعبہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ذرا ذرا بیان بلند کیجیے گا. اللہ چاروں طرف ہے, چاروں سمتوں میں ہے, تو پھر نماز پڑھنے کے لیے ملک بھائی کعبہ کیوں تلاش کر رہے ہو, کعبہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر میں ادھر رک کر کے اللہ ہر جگہ پہ ادھر کر کے نماز نہیں لوں آپ کہیں گے قبلہ نہیں, اگر ادھر کر لوں آپ کہیں گے قبلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سمت تعین ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں گے قبلہ کعبہ یہاں پہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جب چاروں جگہ پہ ہر جگہ اللہ موجود ہے تو پھر کعبہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو تمام امت ایک ہی بات کہے گی, کعبہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ کعبہ ہے مرکز. توجہ فرمائیے گا, کعبہ ہے مرکز, اس لیے کعبے کا تعین ضروری ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, علی نہ ہو تو کعبہ نہیں ہوتا. اللہ ہو, کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, علی نہ ہو تو کعبہ نہیں ہوتا. علی تو بیت المقدس کو سجدہ تھا نا, کعبہ کھڑا تھا, سجدہ نہیں تھا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ فی ہے آیات بینات, کعبے کے اندر آیت نہیں تھی. ہائے ہائے خدا کی عزت کی قسم, یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا ہم نے کعبے کے اندر آیت رکھی, پھر تمام مسلمان عالم کعبہ کو بامسجود ہو گئے, کعبہ کو سجدہ ریز ہو گئے, کعبہ کو سجدہ کرنے لگے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں خدا کی عزت جو چھوڑا تھا میں نے کہا تھا 3 محرم مجلس میں کہ ہر جگہ پہ میرے بادشاہ علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب, ہر میدان میں انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. میں نے کہا تھا سوائے خیبر کے کہ وہاں بتانا تھا انا امی حیدرہ, اس بات کو مکمل کرنے لگا ہوں تاکہ رہ نہ جائے. انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. جانتے ہو خدا کی عزت کی قسم لوگ میدانوں کا منہ نہیں کرتے تھے, پتہ کیوں؟ نبی نے میرے شیخ نے پہلے سال اٹھانا, نبی نے قانون اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ جو بھی جائے وہ یہ بتائے کہ وہ کس کا بیٹا ہے, پھر کس کا بیٹا ہے, پھر کس کا بیٹا ہے, پھر کس کا بیٹا ہے. اب چاہے وہ جو بتائے, آئے آئے سر اٹھانا میرے والے, چاہے وہ جو بتائے. میں نے کہا لوگ میدانوں کا رخ نہیں کرتے تھے. جانتے ہو کیوں؟ نبی نے قانون بنا دیا تھا کہ وہاں تلوار اٹھانے سے پہلے شجرا بنانا پڑتا. شجرا بتانا پڑتا تھا. میں سرکار عمران کی وکالت پہ آ گیا, ہر میدان پہ کہا ابو طالب کے بیٹے نے انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. اس حق پہ بیعت کروں گا میں جو کسی ٹٹی ہوئی کتاب سے بھی یہ دکھاتے آگے کسی کافر نے کہا ہو کہ جس کا تو باپ ہی کافر ہو تو ہمیں کلمہ کیسے پڑھائے. لیکن کل کفار کو پتا تھا جو کلمہ پالے اسے عمران کہتے ہیں, جو کلمہ بچانے اسے علی کہتے ہیں. سرکار عمران نے کلمہ گود میں پالا ہے. خدا کی عزت یہ تقویت ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں سرکار ایک جوش ملت کے ساتھ ضرور تلاوت فرمائیں. محمد و آل محمد, اللہ پر سلامت رہے گا. انا و علی من نور واحد. توجہ رکھیے گا, یہی چند کا منظر سمجھ رہے تو میں جملہ ہدیہ کرتا چاہوں. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. پہلے سمجھیں کعبے کی سمت تو پھر علی سمجھ آئے, پھر سمجھیں خدا کی اسلام کی
کیا ہے؟ اب تمہارے میں لفظوں کے قریب ہوا. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اسلام 2 لفظوں میں پڑھوں گا خدا کی عزت قسم. اسلام شروع ہوتا ہے اشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ. جو ہاتھ اٹھا چہرہ پھرا تو میں سلام کر رہا ہوں، نہیں ابھی بھی جو عقیدے کی دیوار سے پیچھے رہ گیا تھا اس بننے کے لیے اور آسان کر رہا ہوں. میں نے کہا اسلام شروع ہوتا ہے سرکار اشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے تو غدیر پہ، یعنی اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے اور اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان میں. اب ساتھ ہو دونوں مطلب کر کے صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے اور اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان پہ، اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان پہ. علی بھائی آگے مجھے آئے اور انہوں نے کہا قبلہ کلندر کا جو معیار دنیا نہیں سمجھی تو علی کا معیار کس طرح سمجھے گی؟ کل میں نے بات کی تھی، اب جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سارے وہی بلند چہرے میرے تشریف فرما ہے. خدا کی عزت کی قسم حکایات اولیاء پڑھے نا تو ہر جگہ آپ کو یہ جملہ وصول ملے گا کہ ہر جگہ پہ سرکار نے کہا خدا کی عزت کی قسم. کلندر کبریا نے یہ کہا تھا نا کہ کیس سگے کوئے شیر جزدانم سن کھونا. میں آ گیا ولایت میں کیس سگے کوئے شیر جزدانم، پھر کہہ دو کیس سگے کوئے شیر جزدانم. میں بارگاہ کلندر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اے کلندر کبریا آپ نے کلی کا سب کیوں کہا، دروازے کا کیوں نہیں کہا؟ کہا خاموش، دروازے پہ بھیڑ پڑی تھی. کہا وہ کس طرح؟ کہا دروازے پہ کمبر بھی تھا، مقداد بھی تھا. یہ ہے کہ وہ علی کی گلی کا سنگ ہے. دروازے پہ بھیڑ پڑی تھی، دروازے پہ بھیڑ پڑی تھی. شاہ مجلد ابن اولیاء نے خدا کی عزت کی قسم جب وہ کڑھا بنایا تھا نا ولایت پڑھنے لگا سر اٹھایا. ولایت آتی ہی علی سے ولی تک ہے. اللہ اکبر. جب کڑھا بنایا تھا سرکار تو جانتے ہو سرخ پوش جلال الدین، یہ اولیاء کی ہسٹری ہے. سرکار جلال الدین جن کی نسل سے 1.25 لاکھ ولی آئے ہیں، اور جب ان کو آگے پڑھانے لگے اس نے کہا کہ اب اس کڑے میں وہ جائے گا جس نے ولایت کی ڈگری لینی ہوگی. سر اٹھانا اس کڑے میں علی کہنے کا حق ہے نا. وہ کڑھا بنایا آگ کا ابلتا ہوا پانی، اس کڑے میں وہی جائے گا جس نے اب ولایت کی سند لینی ہے. سرکار سرخ پوش جلال الدین سرکار جانے لگے کہ کلندر کبریا نے کلائی سے پکڑا. کہا میرے آقا میرے ولی آپ کی نسل سے 1.25 لاکھ ولیوں نے آنا ہے. سر اٹھانا آپ کی نسل سے 1.25 لاکھ ولیوں نے آنا ہے. یہ کام اپنے شہباز کو دیجئے. سر اٹھانا جو علی سننے آیا ہے یہ کام اپنے بلند کو دیجئے. کہا آپ جائیے گا. کسی تاریخ نے لکھا روایت نے کہ سرکار 13 سال رہے، کسی نے لکھا 3 سال رہے، کسی نے کہا کچھ ماہ رہے. نہ مجھے 13 سال کی بحث میں جانا ہے، نہ 3 ماہ کی بحث میں جانا ہے، نہ کچھ دنوں کی بحث میں جانا ہے. مجھے تو صرف اس بحث میں جانا ہے کہ گیا تو شہباز تھا، نکلا تو کلندر. سال اٹھانا دل کے لوگوں، کلندر کے مریدوں، گیا تو شہباز تھا، نکلا تو کلندر. اب پہلی جست لگائی اور کہا کہ سگے کوئے شیر یزدان علی کے در کا سگ جانتے کہاں کہا. جب جست لگاتے 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 کلندر آسمان کی بلندی پہ پہنچا، نیچے نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. کہا اب کہتا ہوں تیرے در کا سگ تیرے در کا سگ. یہ ہے لال شہباز کلندر. خدا کی عزت کی قسم معراج ہوگی. کل میں نے جہاں پہ جملہ روکا تھا اس سے جملہ پڑھ لو ولایت کا کہ مجھے آنا ذکر مسائل پہ. ہمیں خدا کی کسی اسکالر نے علی نہیں دیا، بڑی تاریخ اسکالر نے علی نہیں دیا. آپ تاریخ ہند پڑھیں نا جا کے، آپ اسلام کی تاریخ پڑھے جا کے تو اولیاء نے دین پھیلایا. انبیاء کے بعد بڑی محنت ہے ولیوں کی. اولیاء نے دین پھیلایا اور اولیاء نے شیعہ سنی بھائیوں ایسا دین پھیلایا کہ
اولیاء نے فرقہ نہیں دیا، بس دین دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس مذہب میں سنی بھی بیٹھتا تھا، شیعہ بھی بیٹھتا تھا، نجدی بھی بیٹھتا تھا، ہر مکتب کا، ہر مسلک کا بندہ بیٹھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی فرقہ نہیں دیتا، ولی دین دیتا ہے۔ سر اٹھانا۔ اور ولایت میں نے کہا ملتی ہی علی ولی اللہ سے ہے نا، تو جس سے ولایت ملتی تھی اس کا تعارف پڑھوں؟ نہیں پڑھ سکتا نا، لیکن کوشش کرنے لگا مجھے بھائی سر اٹھانا۔ سرکار جو بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، کون میرا علی؟ کس سے ولایت ملتی ہے؟ جو سلطان اولیاء ہے، جو سرتاج اصفیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو دماد مصطفیٰ ہے، جو نفس مصطفیٰ ہے، جو سر مصطفیٰ ہے، جو پرتو مصطفیٰ ہے، جو عکس مصطفیٰ ہے، جو ذل مصطفیٰ ہے، جو عرش مصطفیٰ ہے، جو قلب مصطفیٰ ہے، جو جان مصطفیٰ ہے، جو بہار مصطفیٰ ہے، جو شیر خدا ہے، جو سیف خدا ہے، جو راز خدا ہے، جو منبع فیض و وعدہ ہے، جو مرکز میر و وفا ہے، جو منیر برج و سما ہے، جو مرتضی مشکل کشا ہے، جو قاتل الکفار ہے، جو حیدر کرار ہے، جو مرکز ادوار ہے، جو مطالع نوال اسلام ہے، جو برحق امام ہے، جو خلیفہ رسول ہے، جو سرتاج بطول ہے، جو امام القبلتین ہے، جو والی دارین ہے، جو جد الحسن والحسین ہے، جو مصلی عبادت کا راز ہے، جو روح نماز ہے، جو قاضی دین ہے، جو مفتی دین ہے، جو محافظ دین ہے، جو عین اللہ ہے، عزم اللہ ہے، حجت اللہ ہے، جنب اللہ ہے، کرم اللہ ہے، کرم اللہ ہے، یعنی پورے کا پورا علی جانے والے حیدر 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 خدا کی عزت کی۔ مجھ جیسا حقیر تو قیامت تک بھی پڑھتا رہے تو لفظوں کا غریب ہوں علی پڑھنے کے لیے۔ خدا کی تو لیکن جتنا آپ نے خوبصورت وصول کیا، میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی مجھے بتائیے کلام کا آواز کرتے رہیے گا، آزادی آپ کو سلام کر کے، کیونکہ مجھے آنا ہے مصائب آل محمد کے پاس۔ عزادارو کافی پڑھ گیا، رونے کی راتیں قریب ہیں۔ کل بھی تم نے ولایت کا ترانہ سنا، آج بھی علی کی ولایت کا ترانہ سنا، لیکن علی نے یہ ترانہ کیوں سکھایا؟ تاکہ پتہ چلے جن کا علی ایسا ہے ان کا اللہ کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر بچانے کے لیے شبیر علی کا لاڈلا بیٹا کربلا کے جنگل میں آ گیا، یعنی کیوں نہ یوں کہوں اللہ اکبر بچ گیا، علی اکبر نہ بچ سکا۔ بڑی بڑی نازک شہادت ہے۔ کل مسائل اتنا میں نے خود روکا، لوگ خون نکل آئے بندوں کے، خدا کی عزت کی قسم۔ یہ ممبر حسین بڑا حوصلے والا بندہ ہونا تو بڑا پتھر دل بھی ہو تو اکبر کا مسائل برداشت نہیں کرتا۔ لیکن سنو گے عزادارو، ارجو من اللہ، روتے آنا، حالت غربت یہ ہے سر نہ جھکانا، کیونکہ آج اس شہزادے کا مصائب ہے جس کی ماں 18 ملکوں میں پالتی رہی تھی۔ الجرد من اللہ، میرے بزرگوں نے پہلے ہی آنکھوں کا وضو کر لیا۔ لوگ یہ آستینے میں الٹ رہا ہوں کیونکہ امیر نہیں سید آج غریب ہو گئے۔ الجرد من اللہ، روتے آنا، سیدانیوں کے وقت اجڑ گئے، سید امیر سے غریب ہو گئے، کوفہ سیدوں کو راس نہیں آیا۔ شیعہ سنی بھائیوں، ہر آنکھ میں آنسو ہے، لیکن میں نے یہ زندگی ممبر حسین پہ علی اکبر کا مصائب پڑھنے کے لیے مانگی تھی۔ آج اس کا بی بی کے نالین کی صدقے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علی اکبر تم سے پہنچا سکوں۔ جانتے ہو کیا؟ کربلا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوئی، کربلا حسین ابن علی کے سجدے پہ مکمل ہوئی، فجر سے لے کے عصر تک حسین نے ایک گھر سے 72 جنازے دے دیے۔ روتے عزادارو، میں نے کہا فجر سے لے کے عصر تک حسین نے ایک گھر سے 72 جنازے دے دیے۔ جانتے ہو عزادارو کون سے؟ کبھی 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، کبھی مہنگے
تسلسل میں عزیزانو، مردیہا کے غیرت مند شیعہ سنی بھائیوں، علی اکبر کے جوانوں، پڑھو جملہ: مجھے پانی پیاس لگی، سیدزادے نے گلاس دیا، پانی دیا کہ پانی پی لیجئے۔ کیوں؟ امام حسین کا ذاکر جو پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا پانی پی لیجئے۔ مجھے پیاس لگی، انہوں نے پانی پلا دیا، لیکن رکھ میرے سر پہ قرآن۔ پوری کربلا میں اور سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی رہی، اب میرا اصغر پیاسا ہے، اب میرا اکبر پیاسا ہے، اب میرا قاسم پیاسا ہے، اور کسی نے پانی نہیں دیا۔ اب پانی گرا گرا کے کہتے تھے، اور یہی جاگیر تھی نا اکبر کی، اور خدا بڑے اکبر۔ یا حسین رجلک من اللہ کے عزادارو، اللہ مجھے وسعت قلبی عطا کرنا کہ ان تک میں علی اکبر کا وصائف پڑھ سکوں۔ میں نے ابھی مقتل نہیں پڑھا، میں آنے لگا مقتل پہ، یہ صرف تیاری تھی۔ مجھے 7 ودیع ہیں علی اکبر کے۔ کتنے؟ سیدزادہ 7 ودیع۔ شہادت تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نے ودیع پڑھ دی ہے تو ایک جنازہ آ جائے گا، لیکن جنازہ تب آئے گا جب جنازے کا اعلان ہوگا، اس سے پہلے مجھے پڑھنا ہے شہزادہ۔ اللہ جانتے ہو سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے آپ نے؟ کہا جی سورج مکھی کا پھول، جانتے ہو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ سورج مکھی کا پھول جدھر جدھر سورج جاتا ہے نا، سورج مکھی کا پھول اپنا رخ بھی دیکھنا میری طرف ادھر ادھر کرتا جاتا ہے۔ جانتے ہو کربلا میں یہی منظر تھا علی اکبر کے سر کا، نیزے کی علی پہ بازار اٹھانا۔ جوانوں، علی اکبر کا سر
تجھے اجازت لے کے دی ماں سے. اب جان کر بتا رہا ہوں پہلا ودیا کون سا تھا؟ اکبر کا گھوڑا سامنے ہے، عرض میری طرف دیکھ رہا، قیامت آئے گی مقتل پہ آ گیا ہے. اکبر کا زدارو گھوڑا سامنے ہے کہ مقتل نے لکھا کبھی کوئی بہن قریب آئی، کبھی کوئی بہن قریب آئی، کبھی کبرا کلائیاں چومتی تھی. مرحبا علی اکبر کے بعد بھی ہو. کبھی بہن پیشانی چومتی تھی، کوئی سر چومتی تھی، کوئی کلائیاں چومتی تھی. لیکن اب بیٹھا نا جب اکبر زین پہ، گھوڑے کی زین پہ، کیا دیکھتا ہے؟ تو ننھے ننھے ہاتھ ہے. چلیے اکبر کے پاس بھی بیٹھے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہاتھ پکڑنا، میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. نہیں تو ہم کا پوچھے اس جوان کا ہاتھ پکڑو جو علی اکبر کے بعد بھی ہو. آج علی اکبر کی شہادت ہمارے حاجی مہمان میں لکھی جائے گی. مجھے پورا مقتل پڑھنے دینا. تو ننھے ننھے ہاتھ آئے، اپنی زمانے کی بطول تھی. بس اکبر نے نیچے دیکھا، 4 سال کی بہن ہے. گھوڑے سے اترا کہ سکینہ ایک بوسہ تو تو نے دیا، یہ دوسرا بوسہ میرے پاؤں پہ کیوں دیا؟ آواز آئی اکبر تیرا قد بڑا ہے. ہائے اللہ جو اکبر کے بعد بھی ہو، تیرا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے. کوئی کلائی چومتی تھی، کوئی پیشانی چومتی تھی، اور رکاب سے قدم نکال اور سکینہ تیرا پاؤں چومے. معلوم کرنا علی اکبر کے بعد بھی ہو، تیاری ہے. خدا کی عزت کی قسم چمکانا، پاؤں باہر نکال. شہزادے نے ابھی نہیں دیا کہ دوسرا بوسہ بی بی نے لیا. اکبر رو کے کہتے سکینہ سنو گے جملہ، یہ دوسرا بوسہ کس کا دیا؟ آواز آئی اکبر یہ مدینے والی سہرا کا بوسہ ہے. اور مجھے کہتی تھی اور جب میرا اکبر اور دلہا بنے گا، جب میرا اکبر اور سہرا سجائے گا، اور اسے بوسہ دے کے کہنا اور مدینے والی بہن کا سلام. آئے اکبر اسے بوسہ قیامت دیکھ رہا کسی معصوم کی آمد ہے. آج فاتح شام آئی ہے. سکینہ جب میرا بھیا سہرا سجائے نا، جب میرے اکبر کی بات آتا ہے، اللہ بھائیوں کو سہرا دیکھنا بہنوں کو نصیب ہو. چنو کے جملہ کا جب میرا اکبر دلہا بنے گا، اسے بوسہ دے کے کہنا مدینے سے ایک غریب بہن تھی جو تجھے سلام کرتی ہے. اکبر کی دھاڑیں نکل گئی، بہن کو سینے سے لگایا کہ سکینہ میری مقتل قریب آ. سکینہ میری مقتل قریب ہے، تیرا بھائی کچھ لحظے کا مہمان ہے. میں نے پرچی نہیں پڑھنی، تم برداشت نہیں کر سکو گے. 2 پرچیاں لگی تھی، ایک حسین بن نوید نے ماری تھی، ایک کمینے شمر نے سینے پہ آ کے تمہارا جگر پھٹ جائے گا. میں پرچی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اتنا جملہ پڑھتا ہوں جب حسین جیسے بھی آیا، میں پڑھ گیا جملہ، جیسے بھی آیا اکبر کی لاش پہ، چل نہ جانے پھر کیسے آیا پتا نہیں، جو ابھی بھی کس خیال میں تھا. علی اکبر کے بعد بھی اسے اٹھانا، جیسے بھی آیا اکبر کے لاشے پہ دیکھا سینے میں پرچی ہے. اب جب پرچی
शहरों में देख के सोती हूँ, अकबर मुझे बड़ी याद आएगी। इधर हुसैन के हाथों पे जब अकबर ने सांसें दी ना, अब एक वो माँ आई जो उम्मे लैला थी। मक्तल की रिवायत है, मैंने ये नहीं पढ़ी बच्ची मारी कैसे तोड़ी कैसे नहीं, सिर्फ इशारा दिया है। फिदिया और एक मक्तल की रिवायत पढ़ने लगा हूँ। जानते हो, दे दिया हुसैन ने अली अकबर। मालूम कर रहा था यहीं पे कयामत आएगी। दे दिया, जैसे जनाजे उठती है ना घरों से, वैसे जनाजा उठेगा। आप बीबी का मोजा सही में रखिएगा।